بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن امام مہدی ضرور آئیں گے، اور امام مہدی ہماری اس دنیا میں آ کر نہ صرف ان مظلوموں کا بدلہ لیں گے بلکہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو ہار کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی وقت وقت پر آپ لوگ امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ نہ صرف یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں بلکہ فیس بک پر بھی اس سے جڑی ہوئی بہت ساری پوسٹ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی کون ہے، اور اس انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ہی مسلمان آج بڑی بے صبری کے ساتھ اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر اس انسان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو دوستو، حضرت امام مہدی سے جڑی ہوئی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر حضرت امام مہدی کب، کیسے اور کیوں آئیں گے۔ کیا امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر ان کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ تو دوستو، حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی دھرم یعنی یہودی، مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ان تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی، اور دنیا ختم ہونے کے بعد ججمنٹ ڈے بھی ضرور ہوگا۔ یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا۔ لیکن دوستو، بھلے ہی ان تینوں ہی دھرموں کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی، اور اس کے بارے میں ان تینوں ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے۔ جہاں ایک طرف یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیحا ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیحا کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا، اس مسیحا کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا۔ لیکن مسلمان اس کو ایک مسیحا کی طرح نہیں بلکہ ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا آنے والا مسیحا کوئی مسیحا نہیں بلکہ وہی ہوگا کہ جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے۔ حالانکہ دوستو، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ ڈائریکٹ اتارے جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی دھارمک کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورا ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی، یعنی ہماری یہ دنیا ختم ہوگی۔ اور قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا بھی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، یعنی ناانصافی، قتل اور چوری، ڈکیتی اور ساری چیزیں بالکل عام ہو چکی ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے برے کام اور ساری حرام چیزیں عام ہو چکی ہوں گی، تو حضرت امام مہدی پیدا ہو کر اس دنیا کو ایک بار پھر سے ان سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلمان سلطنت بھی قائم کریں گے کہ جس میں ہر انسان کے لیے امن اور شانتی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شہر میں ہوگی، اور ان کا نام یا تو محمد یا پھر احمد ہوگا،
ان کے والد یعنی فادر کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہی بات کریں اب اگر ان کے خاندان کی، تو حدیث کی کتابوں سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی اور ان کی بیوی یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا، یعنی کہ یہ حضرت علی کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی بعد میں مدینہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے۔ وہیں بات کریں اگر اسلام دھرم کے دوسرے سب سے بڑے گروپ یعنی شیعہ لوگوں کی، تو آپ کو بتاتے چلے کہ شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی جب حضرت امام مہدی کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تو وہ خود بخود پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے ناانصافی اور ظلم و ستم کو ختم کر کے ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کریں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت حضرت امام مہدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں وہی امام مہدی ہوں کہ جس کا تم لوگ سینکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہو، اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی، اور حضرت امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پوتر، سب سے مقدس جگہ یعنی کہ کعبے کے پاس کریں گے، اور اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہدی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے ساتھ ساتھ ان کا جھنڈا اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی، اور حضرت امام مہدی کی حکومت ہماری اس دنیا میں لگ بھگ 7 سال تک قائم رہے گی۔ دوستو، بھلے ہی قرآن میں حضرت امام مہدی کا ذکر نہیں آیا ہو، لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اتنا زیادہ کہ جس کو ذکر کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت امام مہدی کے ہماری اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ ایسٹ یعنی مڈل ایسٹ کی سائڈ سے نکلے گا۔ یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دکھنے میں ہم لوگوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، یعنی یہ ستارہ حد سے زیادہ روشنی دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی آسمان پر نظر آیا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب بھی یہ ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبویا گیا تھا، اس وقت بھی یہ ستارہ بالکل پہلے کی طرح ہی آسمان پر نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ عام طور پر بھی یہ ستارہ لگ بھگ ہر 80 سال کے بعد آسمان پر نظر آتا ہے، اور آخری بار یہ ستارہ 1986 میں آسمان پر دیکھا گیا تھا۔ اگلی بار امیدوں کے مطابق یہ 2060 سے لے کر 70 کے بیچ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاجی بنا امام کے حج کریں گے، اور ایسی حالت میں ان سبھی لوگوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ نہ کہ مقام پر جنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کا خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت سارے اسلامک اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موجود اس واقعے سے مراد وہ حادثہ ہے کہ جو 1979 میں مکہ شہر میں پیش آیا تھا، کیونکہ دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ 1979 میں عرب کے ہی کچھ لوگوں نے کعبے کے اندر گھس کر نہ صرف حاجیوں کو قیدی بنا لیا تھا، بلکہ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، جس خطرناک حادثے کی وجہ سے لگ بھگ 250 حاجیوں کے ساتھ ساتھ ان حملہ وروں اور کچھ سپاہیوں کی بھی جان چلی گئی تھی۔ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں 2 بار سورج گرہن لگ جائیں گے، یعنی 2 بار سورج گرہن ہوگا، جو کہ آج کے دور میں پوری طرح سے ناممکن ہے، کیونکہ تو ایک ہی مہینے میں 2 بار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہماری یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی۔
اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلام دھرم کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ساتھ عیسائی دھرم کی سب سے پوتر اور مقدس کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہو کہ جس کو آنے والے دور میں ہم تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر دیکھ سکیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی کب یعنی کون سے سال میں آئیں گے، اس بات کو تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا ہے، لیکن ہاں زیادہ تر اسلامک اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بھی بتائی گئی تھی ان میں سے لگ بھگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامک اتہاس میں وقت وقت پر بہت سارے جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، لیکن حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی امام مہدی نہیں بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے، اسلامک نالج حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔